محمد 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 رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے ساتھ ویسے یہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب کی آئی ڈی سے کوئی دوست موجود ہیں؟ اگر تو کوئی ہے موجود تو ٹھیک ہے، اگر بات کرنی ہے، سوال ہے تو آپ کر لیں۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سید ظفر اللہ شاہ بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب میرے 2 سوال ہیں، انہیں نوٹ کر لیجئے گا۔ جی ضرور۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اسلامی اور مہذب دنیا میں کسی کی بیٹی کا اس انداز میں رشتہ مانگنا کہ میرے ساتھ رشتہ کرو، جی نہیں جی تو تو مر جائے گا یا تیرا شوہر اس کا شوہر مر جائے گا جی جی اور اس کا انجام کار بد ہوگا، جی جی اس انداز میں رشتہ مانگنا کیا قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے؟ ایک اچھا سوال۔ ٹھیک ٹھیک۔ دوسرا سوال، جب اس خاتون کا نکاح ہو جائے، وہ اپنے گھر میں خوش و خرم رہے جی اور پھر کوئی غیر محرم شخص اس کا نام لے کر کہے کہ یہ تقدیر مبرم ہے اور جی یہ بیوہ ہو کر میرے نکاح میں آئے گی، کیا جی جی سویلائزڈ دنیا میں اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ اگر کیا جا سکتا ہے تو اس کی آپ کوئی بنیادیں بھی بتا سکتے ہیں؟ یہ میرے 2 سوال ہیں جی۔ جی جی جزاک اللہ۔ جی جو آج جواب دیں گے جی اگلی نشست میں؟ نہیں ابھی دے دیں گے، ابھی اس میں کوئی ایسی مشکل بات ہے ہی نہیں، ابھی جواب دے دیں گے، کوئی چلے مسئلہ دیجیے، نہیں۔ میں سنتا ہوں بات، جی ٹھیک جی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شاہ صاحب بات یہ ہے، اور دوستوں کو بھی میں یہ عرض کروں گا، یہ جو ہے نا یہ بات کرنا کہ جی مہذب دنیا میں یہ باتیں جو ہیں وہ ان کا کوئی بات بنتی ہے، کوئی تک بنتا ہے، نہیں بنتا ہے۔ میری یہ بڑی عاجزانہ درخواست ہے شاہ صاحب سے بھی اور دوستوں سے بھی کہ مذہبی دنیا میں جب ہم اس طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں جو جذباتی لوگوں کو کرنے کے لیے، ہمیں بہت ہی احتیاط سے کام لینا چاہیے، ورنہ ہم ان مستشرقین اور ان لوگوں کا ساتھ دینے والے بن جائیں گے نعوذ باللہ، جو انبیاء کے اوپر ان کی بعض باتوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے، جب ہم کسی کو اللہ کا نبی مانتے ہیں تو ہم اس نبی کی ہر بات اور اس نبی کے ہر فعل کو ہم کہتے ہیں آمنا و صدقنا، چاہے وہ بظاہر سو کال مہذب دنیا میں وہ یہ بظاہر یہ لگے کہ یہ مہذب بات نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں اس کی، مستشرق لوگ، منکر اسلام لوگ آج بھی نعوذ باللہ معاذ اللہ میرے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے ہیں، مختلف اعتراض، میں ایک صرف کا آپ کو کروں گا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اسلام نے باقی لوگوں کے لیے تو کہہ دیا کہ جی آپ نے 4 شادیاں کرنی ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ کیا بات ہوئی کہ نبی، وہ تو جو بھی الفاظ پہ کرتے ہیں، اعتراض ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ کون سی مہذبانہ بات ہے جی، یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، باقیوں کو 4 کا پابند کر دیا اور خود 4 سے زیادہ شادیاں کر لیں، ٹھیک ہے۔ ہم مسلمان جو ہیں، ہم مومن جو ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ مذہب کی بات لیتے ہیں نا، یہ معاملہ ہوتا ہے اللہ کا اور اس کے نبی کا۔ بعض باتیں جن کی ہمیں سمجھ نہیں ہوتی، ہم تو نہ سمجھ لوگ ہیں، جن کی ہمیں سمجھ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے یا اس کا نبی بہتر جانتا ہے کہ اس خاص معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو کیوں یہ رعایت دی، یا نارمل سے ہٹ کے یہ کیوں بات ہوئی، کیوں باقی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں پہ روک دیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 سے زیادہ کی اجازت دی۔ اب کوئی اٹھ کے یہ کہے کہ یہ تو غیر مہذبانہ بات ہو گئی ہے۔ بھئی آپ مذہبی دنیا کے دیکھیں، کوئی دائریہ بات کرے نا تو اس کا بات کرتا ہوا پھر بھی کوئی تک بنتی ہے۔ میں بڑے پیار سے عرض کر رہا ہوں، ایک مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی،
اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، میں ایک ہی کے اوپر عقل مند بندے کو ایک مثال ہی کافی ہے۔ اس لیے یہ کہنا اچھا اب یہ جی اسلامی دنیا میں، مہذب دنیا میں یہ زیب دیتا ہے کہ رشتہ اس طرح سے بھیجا جائے۔ بھائی جان اب میں ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو، میں یہ بات آپ کے پروگرام میں یہ پہلے بتا چکا ہوا ہوں کہ رشتے کی جو بات ہوئی تھی وہ خاندان کا اندرونی معاملہ تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو باہر بھی نہیں نکالا۔ لڑکی کے ماموں نے عیسائیوں کے اخبار نور افشاں میں یہ اشتہار دیا تو تب یہ بات باہر نکلی ہے، تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ پھر وہ آپ کو ایکسپلینیشن دینی پڑی کہ میں نے یہ لوگ میرے سے نشان مانگ رہے تھے، ان لوگوں کے یہ ان میں کمزوریاں ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نشان ان کے لیے عطا فرمایا ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو ان کے ساتھ یہ ہوگا۔ یہ آغاز تھا گویا اس پیش گوئی کا۔ پھر آپ کا یہ کہنا کہ جی نکاح کے بعد، شادی کے بعد اشتہار دے، بھائی جان کون سا اشتہار دیا تھا حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کوئی اشتہار نہیں دیا، غلط بیان نہیں کیا آپ نے۔ ہاں شادی کے بعد جب عیسائیوں نے اور مسلمان مولوی حضرات نے بار بار یہ بات اٹھائی کہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مجبوراً یہ باتیں ایکسپلین کرنی پڑی ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف ایک اشتہار دیا اور اس میں لکھا ہو کہ میری اس سے شادی ہو کے رہے گی، آپ نے پوری باتیں ایکسپلین کی ہیں۔ ابھی جو اشتہار میں نے دکھایا بھی ہے، بار بار آج دکھایا ہے، وہ جو 1894 والا، حضور بتا رہے ہیں کہ مجھے لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، تو یہ بات کہنا کہ جی کوئی اشتہار دے دیا تھا، نہیں، غلط بیانی ہے۔ جب اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی، اور اعتراض کرنے والوں میں سب سے آگے عیسائی لوگ تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ عیسائیوں کے یار تھے، بات ہی یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایکسپلین کرنے کے لیے اپنی کتابوں میں، اور جو تھے جو اس کے بعد آپ نے مضمون شائع کیے، اس میں یہ ایکسپلینیشن دی ہے، صرف شادی کے اشتہار نہیں دیے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، یہ غلط بیانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور باقی کیوں ہوا یہ، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ہر مومن کا یہ فرض ہے کہ جب ایک بندہ یہ بات کہے کہ مجھے خدا نے یہ بات بتائی ہے، تو پھر وہ اس بات پہ نظر کر لے کہ میں نے اس بندے کی اس بات کو منہاج نبوت پہ پرکھنا ہے، وگرنہ آپ ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط کرنے والے ہوں گے بھائی جان جو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ فلانی چیز بنیادی اخلاقیات کے خلاف تھی۔ میں نے صرف ایک مثال دے دی ہے نا، بڑی مثالیں ہیں، آپ لوگوں کو میں اب کیا بیان کروں، ہے جی۔ بہرحال کسی دوست نے، اور میں نے ویسے تو کر دیا تھا لنک شیئر، اگر کسی اور دوست نے بھی آ کے کوئی بات کرنی ہو تو موسٹ ویلکم۔ مجھے امید ہے کہ شاہ صاحب جو ہیں ان کو سمجھ آگئی ہوگی، اگر نہیں بھی آگئی تو ہم نے تو اپنے مطابق بتا دیا ہے۔ عمران بھائی آپ کا کوئی آج کے اس متعلق کوئی سوال ہے؟ جی سلمان انور صاحب، بات ٹھیک ہے آپ کی۔ شاہ صاحب کو یہ میرا خیال بات اچھی نہیں لگی کہ وہ امتیاز صاحب کے ساتھ یہ ہوا ہے، لیکن شاہ صاحب یہ بھول گئے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ شاہ صاحب جب پروگرام کر رہے تھے محمدی بیگم سے کی پیش گوئی سے متعلق، تو بچاروں کو پھر ظاہر ہے کال کاٹتے تھے ہماری جو بھی ہے، لیکن یہ باتیں ہم پہلے کر چکے ہوئے ہیں۔ یہ جو یہ اٹھا کے مجھے یاد ہے غالباً 14 دسمبر 2014 کی، یہ غالباً دسمبر 2014 کی بات ہے، جس میں شاہ صاحب یہ پہلی دفعہ یہ پوائنٹ لے کے آئے تھے کہ جی مزے کی بات بتاؤں آپ کو، ہنسی آئے گی آپ لوگوں کو۔ یہ لے کے آئے وہاں پہ ایک اقوام متحدہ کا چارٹر اقوام متحدہ کا چارٹر لے کے پڑھا انہوں نے، ہیں جی دیکھیں جی اقوام متحدہ کے چارٹر میں بنیادی حقوق یہ لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہوا ہے، اب یہ بتائیں اس طرح سے کسی عورت کا نکاح پوچھنا یہ کوئی بات بنتی ہے؟ او بھائی جان اقوام متحدہ کا چارٹر پھر اب 1400 سال پہلے لے جانا پھر، ہیں جی، اور پھر جا کے بیٹھ جائیں منکرین انبیاء کے ساتھ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہاں اپلائی کریں۔
اور پھر پاکستان جا کے اپلائی کریں, پھر آپ کو پاکستان میں آپ کے دوست آپ کو بتا دیں گے کس طرح اپلائی کرتے ہیں. اقوام متحدہ کو چارٹر کو لیں اور پھر اسلامی تاریخ کے اوپر اپلائی کر دیں, اللہ معاف کرے. اور پھر ایک اور بات بھی ہے, آپ کو وہاں پہ تو اسلامی متحدہ کا چارٹر بڑا یاد آتا ہے, جب پاکستان میں احمدیوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی ہے ادھر کیوں نہیں یاد آتا ہے جی؟ یہ جو, اور چلیں ہماری بات چھوڑ دیں شاہ صاحب, ایک میں آپ سن رہے ہیں مجھے پتا ہے, یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو آپ کے مولوی آپ کے بچوں آپ کی عورتوں کے ساتھ کر رہے ہیں, مدرسوں میں منہ کالے کر رہے ہیں, وہ مہذب دنیا میں ہوتا ہے؟ یہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جب باری آئے, بڑی معذرت کے ساتھ میں بتا رہا ہوں, میں عرض کر رہا ہوں, تو آپ یہاں پہ آ کے آپ نے لے کے آگے مہذب دنیا کو. آپ یہ بتائیں شاہ صاحب, آپ نے کتنی دفعہ پاکستان کے ان مولویوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے جن مولویوں کے بارے میں وہ لکی مروت میں اس بچی نے جو ہے وہ اس سے ڈاکٹر ذاکر ناگی سے سوال کیا, جو بچوں سے منہ کالا کرتے ہیں, عورتوں سے منہ کالا کرتے ہیں, ویسے انہوں نے داڑیاں رکھی ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں. تو اس لیے دوگلے کیا بندہ کیا آپ کو. بہرحال کوئی نہیں, میرا خیال ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا, اور آپ کو نہیں بھی ملا تو دوستوں کو مل گیا ہوگا. الحمدللہ ہم تو مومن لوگ ہیں, جو اللہ کہے, اللہ کا نبی کہے, آمنا و صدقنا, ہم کو منکر تھوڑے ہیں. کسی اور امتیاز عمران صاحب آپ ابھی موجود ہیں کہ نہیں ہیں موجود؟ عمران صاحب نے آج بہت ساتھ دیا ہے, میں اس لیے ان کا پوچھ رہا ہوں. میرا چونکہ نیٹ کا مسئلہ تھا تو اس لیے اور دوست کوئی نہیں تھے. عمران صاحب نے, یہ بڑی ان کی مہربانی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, کہ انہوں نے مجھے پھر بار بار مطلع کرتے رہے کہ اب ویڈیو جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. جی فتح اسلام بھائی. رحمۃ اللہ. جی ایک اور السلام. چیز اس میں جو یہ اقوام متحدہ کے چارٹر سے ریلیونٹ بات کی ہے نا, اس سے ریلیونٹ ایک نقطہ تھا میرے ذہن میں. آپ جی نے جی جیسا کہ اس گفتگو میں بتا بھی دیا تھا, وہ اس جگہ پہ فٹ ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس خبر کو پبلک میں نہیں تھے لے کے گئے. اگر آئینہ کمالات اسلام پڑھیں تو وہاں پہ یہ چیز واضح ہے کہ ان کے ماموں نے اس کو عیسائیوں کے سامنے پیش کیا, اور وہی اقوام متحدہ کا چارٹر بنانے والی قوم نے اس کو پبلش کیا تھا. بالکل. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو اس کو ایک خاندان سے متعلق رکھا تھا سب سے پہلے, اور خاندان کو مطلع کیا. جب انہوں نے خود اس کو اخباروں کی زینت بنا دیا, پھر نبی تو حق کو واضح کرنے کے لیے پھر چیزوں کو کھول کر بیان کرتا ہے. پھر وہ تو مداحنہ کی پالیسی سے نہیں نا کام لیتا ہے. بالکل درست بات ہے. دیکھیں یہ فتح اسلام بھائی, بڑی ہی افسوس کی بات ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے, اپنے آپ کو مومن کہنے والے ہیں جی, ان لوگوں کی حالتیں آج کل یہ ہو چکی ہیں کہ بنیادی جو مذہب کی باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی. اب دیکھیں یہ شاہ صاحب نے پہلی دفعہ یہ سوال نہیں کیا, یہ متعدد دفعہ یہ بات ریپیٹ کر چکے ہیں. ان کو یہ مسئلہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ دیں کہ یہ جان بوجھ کے یہ اس طرح کا کرتے ہیں. اور بڑی اچھی بات ہے انہوں نے آج سوال کیا, کیونکہ اس سوال کا جواب میں ان کے پروگرام میں بھی ان کو دینا چاہتا تھا, لیکن یہ لوگ کال کاٹ دیتے تھے. اور یہ بنیادی بات جو ہے, اس کو یہ جب یہ سمجھ جائیں تو یہ کبھی بھی مسیح اسلام کے اوپر یہ اعتراض نہ کریں کہ جب خدا کا کلام کسی بندے کے اوپر ظاہر ہوتا ہے اور وہ معاملہ اس بندے اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے, باقیوں کو یہ جرت نہیں کرنی چاہیے کہ مڈل میں پڑھیں. کیوں بھئی, آپ اپنی شاہ صاحب یا دوسرے کوئی بھی اگر پڑھنا چاہتے ہیں, آپ پہلے اپنی حیثیت و باتیں کریں. آپ کیا ہیں جی شاہ صاحب, آپ خدا ہیں, آپ کو جبرائیل علیہ السلام ہیں, آپ فرشتہ ہیں, نبی ہیں. آپ کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اپنے نبی کے ساتھ کیا بتایا ہے, اور اس معاملے کو جو چلایا ہے تو کیوں چلایا ہے, اللہ جانے اور اس کا نبی جانے. ورنہ
मैंने जिस तरह बताया है, हमारे प्यारे नबी या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ऊपर इन्हीं जैसे लोग, अल्लाह माफ करे, उनको और कोई बात नहीं सूझती सिवाय इसके कि औरतों के मामलात को उठा के ले जाते हैं। कोई हजरत ज़ैनब का वाकया लेके शुरू हो जाता है, हाँ जी, वो वहीं पे वो भी लेके आते हैं चार्टर, उनको बड़ी तहजीब याद आ जाती है कि जी ये किस तरह हो सकता है, मुंह बोला बेटा, ओ हो। अभी अल्लाह जाने, अल्लाह का नबी जाने, तुसी कौन हो जी। बहरहाल मैं मतलब मेरा हाल काफी हो गई है, मेरा ख्याल है आंदा एहतियात करेंगे। किसी फतेह इस्लाम भाई आपने कुछ कहना है या इजाजत लें? नहीं, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह काफ़ी वक़्त आपने बड़ा इसको तफ़सील से खोल कर बयान कर दिया है। इसके ऊपर हम गाहे-बगाहे बात करते भी रहते हैं। तो अगर कोई अभी किसी तो का सवाल होता आप तो यहाँ पे जी फतेह इस्लाम भाई आप अभी थे नहीं, अभी तो आधी डिबेट हुई है, अभी कल बाकी आधी मैंने कल बयान करनी है इंशाल्लाह, दिखानी है। न वो जितना हिस्सा आपने पेश किया मैं साथ-साथ सुन रहा था, साथ-साथ ट्रैवलिंग भी अच्छा मेरी चल रही थी। तो अच्छा जितना हिस्सा आपने पेश किया माशाल्लाह उसी से वो कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, वैसे कल देखेंगे इंशाल्लाह, कि इसके बाद तो बस वो इम्तियाज साहब को भी समझ आ गई थी कि हूं दाल नहीं गलनी, तो वो अपने इसी सवाल को बार बार रिपीट करते रहे। 1907 तक मिर्जा साहब ने क्यों कहा, 1907 तक मिर्जा साहब ने क्यों कहा। मैं अभी तक देखें 3 दफा तो वो कह चुके हैं इसी सवाल को, कल देखते हैं कितनी दफा और वो फिर इसी बात को जनाब वो देखें, करेंगे। ये चीज़ बार-बार बयान करके, जैसे कि आपने कहा, उन्होंने खुद साबित कर दिया 1907 तक उनके मिर्जा सुल्तान बेग को हिम्मत नहीं हुई कि वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के खिलाफ बोल सके। तो ये चीज़ तो खुद मोहर लगा देती है कि हाँ जी हजूर बिल्कुल। बार-बार दावत दे रहे हैं कि अगर वाक़ईतन तुम लोगों ने रुजू नहीं किया और खुदा से तौबा इस्तग़फ़ार नहीं किया तो अपनी ज़ुबान खोलो। जैसे आथम के मामले में था, उसी तरह देखें, ये खुदा का शेर है, जरीउल्लाह है, बार-बार ललकार रहा है कि बोलते क्यों नहीं हो? कुसकते क्यों हाँ नहीं हो? बिल्कुल बिल्कुल देखो बिल्कुल तो सही कि खुदा की नंगी तलवार तुम्हारे ऊपर खड़ी है, बोल के देखो। बिल्कुल। अच्छा मजे की बात यह है, एक मजेदार वाकया आपको बताता हूँ। शाह साहब चूंकि आए थे मुझे याद आ गया। वैसे एक बात मुझे खुशी है, कुछ ना कुछ तो आज हुआ है कि शाह साहब आज खाकसार के प्रोग्राम में आए हैं, क्योंकि ये मेरे से नाराज हैं। मुझे बड़ी खुशी ये है, इसी बहाने शाह साहब जो है वो प्रोग्राम में तो आए हैं। चले, इन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, शाह साहब अनब्लॉक भी कर दें, बड़ी मेहरबानी है ਤੁਹਾਡੀ। अरे सुलह तो हो जाएगी ना, अयाम सुलह हाँ शायद बिल्कुल। हाँ नहीं बड़ा खुश हूँ। और शाह साहब ने आज सलाम भी किया, आपने नोट किया? शाह साहब पहले सलाम नहीं करते होते थे। चले माशाल्लाह, अल्लाह ताला हाँ जो अल्लाह ताला वो उनको शायद वो कल वाली वो बात शायद दिल में थोड़ी उतर गई हो कि हम उस चीजों पे मुश्तरिक हो जाएं तो हम में और तुम में एक है। तो हो हाँ जी सकता है बिल्कुल कि खुदा ताला की आयत किसी भी वक्त किसी के दिल में घर कर सकती है। बिल्कुल। अच्छा एक और बात बताऊं, शाह साहब को शायद इस बात का नहीं पता होगा, चले इसी बहाने बता देता हूँ। शाह साहब ने जब प्रोग्राम शुरू किया ना मोहम्मदी बेगम से मुतल्लिक, 2014 की बात है, तो मैंने ये सोचते हुए, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि शाह साहब का ये कहें कि मेरे पे ये एक एहसान है, शाह साहब बड़ा जज़ाकल्लाह जी आपका, कि जब मैंने ये देखा कि शाह साहब ने मोहम्मदी बेगम का जो मौजू पे प्रोग्राम शुरू करना है, तो मैंने तब इस पेश गोई को इन डेप्थ पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह 2014 में। शाह साहब ने जब प्रोग्राम शुरू किया दोस्तों, उस प्रोग्राम के शुरू करने से पहले, क्योंकि पहला शायद मेरे से मिस हो गया था, मुझे याद नहीं आ रहा, या इन्होंने ये कहा था कि अगला मौजू मोहम्मदी बेगम का होगा प्रोग्राम। अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, मैंने मोहम्मदी बेगम के रिश्तेदारों को ढूंढा, ठीक है जी, उन को ढूंढ के उनके एक जो है रिश्तेदार मोहम्मदी बेगम के मुझे यहाँ यूके में मिल गए, अभी जिंदा हयात है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उनसे ये भी अर्ज किया कि देखें ये शाह साहब प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पे, आप उस खानदान के बंदे हैं, आपका आना बनता है इस प्रोग्राम में। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं आऊंगा। वो शाह साहब जब एतराज कर चुके या कर रहे थे, तो वो उन्होंने उनकी कॉल मिलाई। उन्होंने, शाह साहब तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि मोहम्मदी बेगम के खानदान का बंदा आ जाएगा। उन्होंने कहा शाह साहब आप किन कामों में पड़े हुए हैं
کن باتوں میں پڑے ہوئے ہیں. میں اس خاندان کا ہوں, مجھے پتا ہے وہاں پہ کیا کچھ ہوا تھا. ہمارے خاندان نے کیوں احمدیت قبول کی تھی. میں احمدی ہوں, میرے سارے ہمارے فلاں فلاں احمدی ہیں, فلاں احمدی ہیں, فلاں احمدی ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ یہ پیش گوئی پوری ہوئی ہے تو ہم لوگ احمدی ہوئی ہیں. اب شاہ صاحب بچارے یہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ اے بھی میرے تہوار ہو جانا. یہ کچھ تو مبہوت سے ہو گئے. پھر کہنے لگے او جی ہم تو کتابوں کی طرف جائیں گے, ہم تو کتابوں کو دیکھیں گے. واہ شاہ جی واہ, واہ شاہ جی واہ. جس خاندان سے متعلق پیش گوئی کی گئی اس خاندان کے لوگوں نے, آپ دیکھیں 100 سال کی تاریخ ہے یہ. اب محمدی بیگم کے خاندان میں سے کسی بندے کا آج تک کوئی بیان نہیں ہے کہ یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی. کیسا ہے؟ یعنی صرف سلطان محمد کی بات نہیں کر رہا میں. محمدی بیگم کے بعض رشتے دار بہت بھاری اکثریت احمدی ہوئے, باقی غیر احمدی رہے. میری نظر سے آج تک محمدی بیگم کے ان رشتے داروں کا بھی کوئی بیان نہیں گزرا جو احمدی نہیں ہوئے کہ جی یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی تھی. کیسا ہے؟ جو احمدی ہوئے وہ تو ہو گئے اللہ کے فضل سے, غیر احمدیوں نے بھی نہیں دیا آج تک بیان. لیکن وہی جو پیش گوئی کے الفاظ تھے, میں اگر اپنی طرف سے کہوں گا تو شاہ صاحب برا نہ بنا جائیں, میں پیش گوئی کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے واقعی دیکھیں یہ بھی پیش گوئی کے کی پورا ہونے کا کتنا عظیم الشان یہ ایک پیش گوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر دی کہ میں تمہیں جو پیش گوئی بتلا رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. میں اس کو شیئر بھی کر دوں تاکہ شاہ صاحب یہ نہ سمجھے یا دوست کوئی اور یہ نہ سمجھے. میں اب یہ صرف شاہ صاحب کو نہیں کہہ رہا, شاہ صاحب برا نام نہ جائے, میں ویسے عموماً بات کر رہا ہوں. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی میں یہ حصہ رکھا ہو, یہ میں شاہ صاحب کو ویسے بیان پہلے کر چکا ہوں کہ وہ یبقى منہ کلاب متعددہ. کیا مطلب کہ کتے بھونکتے رہ جائیں گے. کیا مطلب کہ پیش گوئی ایسے انداز میں پوری ہوگی. اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا 1886, ابھی پیش گوئی کے شروع کے دن تھے, کہ ایسے انداز میں یہ پیش گوئی پوری ہوگی کہ جنہوں نے اعتراض کرنا ہے وہ پھر بھی کرتے رہیں گے. ہاں جی, وہ بہانے ڈھونڈتے رہیں گے. کسی کو جو جناب وہ چارٹر کا بہانہ مل گیا ہے, کسی کو کچھ بہانہ مل گیا ہے, لیکن بہرحال بات وہی ہے. گز کھدر کو بھی اسی طرح ماپتا ہے جس طرح ریشم کو, مگر چارٹر لے کے آنا نا بھائی جان محترم ظفر اللہ شاہ صاحب, تو پھر چارٹر ہر نبی پہ اپلائی کریں, حکامہ متحدہ کا چارٹر اپلائی کریں. اگر مہذب دنیا کی, اب تو ایک مہذب دنیا کی ڈیفینیشن بھی ہمیں بتا دینا ایک, اس مہذب دنیا کو پھر آپ تمام انبیاء پہ پھر کریں اپلائی. ہاں جی, پھر آ جائیں ہمارے ساتھ بھی بات کر لیں. لیکن یہی ہوتی ہے, ہم کل بھی دعوت دیتے ہیں آئیں, اور اسی بات کو ہم باقی انبیاء کے جو حالات ہیں ان کے اوپر بھی اپلائی کرتے ہیں. مہذب جو پہلے آپ ہمیں مہذب کی ڈیفینیشن بتا دیجیے گا, پھر ہم اس کو اپلائی کریں گے باقی انبیاء کی جو حالات زندگی ہیں. ٹھیک ہے جی, اور اگر آپ نے وہ اپلائی کر دی ہے باقی انبیاء کے اوپر, پھر مسیح السلام کے اوپر بھی کر دیں گے. ہم تو کہتے ہیں منہاج نبوت پہ برکو, اللہ خیز اللہ. جی فضل السلام بھائی. نہیں ماشاء اللہ, جزاک اللہ, بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ یہ ہم بھی نہیں کہتے, یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تم سنت میں بھی تبدیلی نہیں پاؤ گے اور منکرین کی سنت میں بھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. تو ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ آؤ ہم اسے کلمے پہ مشترک ہو جائیں جو ہم میں تم میں ایک ہے. تو لازم ہے کہ جو طریقہ ہوگا, غرض ہوگا, وہ مشترک لے کر ہی ہم چل سکیں گے. ادروائز تو معاملات کو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ قانون آپ کی دفعہ اور ہو جائے اور ہماری دفعہ اور ہو جائے, پیمانہ ایک ہی رہے گا. بالکل بالکل. جی جزاک اللہ. میں لنک ابھی شیئر کرنے لگا ہوں,
اگر تو میری بڑی خواہش ہے کہ حضرت علامہ ظفر اللہ شاہ صاحب جو ہے نا وہ آ جائیں، کیونکہ وہ کل بھی آئے تھے. ایک سوال کل انہوں نے کیا تھا مبارک بھائی، وہ میں دوستوں کو سنوانا بھی چاہتا ہوں، اور اس سوال سے کو ہی میں نے تھوڑا سا آگے بڑھانا ہے. اگر وہ آ جائیں تو زیادہ اچھا ہے، نہ ہوا تو ہم خود ہی بات کر لیں گے، پھر ان کو میں بھیج دوں گا. اب یہ دیکھیں، ظفر اللہ شاہ صاحب کل تشریف لے کے آئے تھے. میں ان کی پہلے جو انہوں نے کل انہوں نے 2 سوال کیے تھے، وہ سوال سن لیں. کل ہم نے ویسے جواب دے دیا تھا ان کا، لیکن تھوڑا سا مزید وضاحت کے لیے ذرا اور تھوڑا سا نا لوگوں کو بھی تو پتہ چلے کہ ان مولویوں کی حالتیں کتنی پتلی ہیں، اللہ معاف کرے. سنیں ذرا نا ان کا کل کا سوال سنیں. اصل میں کل انہوں نے جب یہ دیکھا نا، میرا اپنا خیال ہے کیونکہ ظفر اللہ شاہ صاحب بھی کسی زمانے میں بیچارے پیش گوئی محمدی بیگم کے خود کو چیمپئن سمجھا کرتے تھے. 2014-15 کی بات ہے. جی ایک ہی راگ لاپتے میں نے سنا ہے ان کو بڑا عرصہ، لمبا عرصہ. ہاں جی. تو اور سوالات ان کے وہی پیٹ ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہوتے ہیں. وہی سوال انہوں نے آ کے 2 یہاں پہ دہرائے. ان میں سے سنیں ذرا. ہمارے ساتھ ویسے یہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب کی آئی ڈی سے کوئی دوست موجود ہیں. اگر تو کوئی ہے موجود تو ٹھیک ہے، اگر بات کرنی ہے، سوال ہے تو آپ کر لیں. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سید ظفر اللہ شاہ بول رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب میرے 2 سوال ہیں، انہیں نوٹ کر لیجئے گا. جی ضرور. پہلا سوال یہ ہے کہ اسلامی اور مہذب دنیا میں کسی کی بیٹی کا اس انداز میں رشتہ مانگنا کہ میرے ساتھ رشتہ کرو، نہیں تو تو مر جائے گا یا تیرا شوہر اس کا شوہر مر جائے گا، اور اس کا انجام کار بد ہوگا. اس انداز میں رشتہ مانگنا کیا قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے؟ ایک سوال. دوسرا سوال، جب اس خاتون کا نکاح ہو جائے، وہ اپنے گھر میں خوش و خرم رہے، جی، اور پھر کوئی غیر محرم شخص اس کا نام لے کر کہے کہ یہ تقدیر مبرم ہے اور یہ بیوہ ہو کر میرے نکاح میں آئے گی، کیا سیولائزڈ دنیا میں اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ اگر کیا جا سکتا ہے تو اس کی آپ کوئی بنیادیں بھی بتا سکتے ہیں؟ یہ میرے 2 سوال ہیں. جی آج جواب دیں گے جو اگلی نشست میں؟ ابھی دے دیں گے. ابھی اس میں کوئی ایسی مشکل بات ہے نہیں، ابھی جواب دے دیں گے. میں سنتا ہوں بات. جی ٹھیک ہے. یہ تھے جی پیارے بھائیوں حضرت علامہ ظفر اللہ شاہ صاحب کے سوالات. ان کا کل ہم نے جواب ایسے مفصل الحمدللہ دے بھی دیا تھا، اور ان کو یہ ہم تو درخواست ہی کر سکتے ہیں. یہ عرض کیا تھا کہ شاہ صاحب، اللہ اور نبی کے درمیان میں ہمیں تو یہی تعلیم ملی ہے اسلام سے، ہمارے دین سے. انسان کو یہ جرت نہیں کرنی چاہیے کہ مڈل میں آئے، اپنے آپ کو بڑا زیادہ عقلمند نہیں سمجھنا چاہیے. اور میں نے کل آپ کو مثال بھی دی تھی کہ مستشرقین جو ہیں یا منکرین اس زمانے کے یا آج کل کے بھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مثلاً اعتراض کرتے ہیں. منکرین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی، باقیوں کے لیے 4 کی پابندی لگا دی، خود 4 سے زیادہ شادیاں کر لی. اور میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا، ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ کا نبی، اللہ تعالیٰ جانے اور اللہ کا نبی جانے. آمنا و صدقنا، اللہ تعالیٰ اس کی حکمتیں جانتا ہے، اللہ کا نبی جانتا ہے. لیکن آپ جیسے لوگ ان کو پھر اعتراض کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی یہ مہذب دنیا میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، کوئی کہتا ہے اسلامی دنیا میں یہ کیسے ہو گیا، باقیوں کے لیے 4، اپنے لیے 4 سے زیادہ. سیولائز دنیا میں یہ اچھی سیولائز دنیا تھی ان کے نزدیک، وہ کہتے ہیں. لیکن آج ایک اور شاہ صاحب کے لیے بھی ہم ایک سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں. شاہ صاحب، یہ میں صرف ایک والا پڑھوں گا، بہت ہیں والے ویسے. آپ نے ہمیں صرف یہ بتانا ہے، ہمارے نزدیک اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، بس. کیوں ہوا، کیا حکمتیں تھیں، وہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. آپ کو بڑا شوق ہے نا
اسلامی مہذب دنیا، سویلائزڈ ورلڈ، وہ ہمیں اب آپ نے یہ بتانا ہے، کوئی ویڈیو بنا کے ہمیں بھیج دیں، ہم جو ہے اس کو چلا دیں گے، یا اگر آج آ گئے آج سن لیں گے، اگر آپ بعد میں بھی اگلے پروگرام میں آئیں گے اس سوال کے اوپر ہم آپ کو وقت دیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں۔ یہ ہے جی تاریخ طبری، جلد دوم، حصہ اول، حضرت زینب بنت حجش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک واقعہ ہے، لیکن میں جو آپ کو واقعہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ ہے، تاکہ بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے، میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو اس واقعے کے اوپر جو حضرت جویریہ سے متعلق ہے۔ اب آپ نے یہ جو اپنے ہیں نا منکرین والے جو آپ کے معیار ہیں، وہ آپ نے اس واقعے پہ لگا کے تو ہمیں کوئی ویڈیو شیڈیو بھیج دیں۔ اچھا، کیا لکھا ہے جی؟ اس جنگ میں بنو المستلق کے بہت سے آدمی مارے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب نے ان کے 2 آدمی مالک اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بہت سی لونڈیاں ہمدست ہوئیں، آپ نے ان کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں یعنی ان لونڈیوں میں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت الحارث بن ابی زرار آپ کی بیوی بھی تھیں۔ ان کے متعلق بڑی امپورٹنٹ بات ہے شاہ صاحب، ہمت ہو تو یہ جو آپ ہمیں سبق پڑھا رہے تھے نا اس کے اوپر لگائیں۔ ان کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت مروی ہے کہ جب آپ نے بنو المستلق کی لونڈیاں صحابہ رضی اللہ عنہم میں تقسیم فرمائیں، جویریہ بنت الحارث ثابت بن قیس بن الشماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے چچا زاد بھائی کے حصہ میں آئیں، یعنی وہ جو ان کو دے دی گئی۔ انہوں نے اس سے زر آزردی کی ادائی پر اپنی آزادی کا معاہدہ کر لیا، یعنی حضرت جویریہ نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ میں اگر آپ کو پیسے دے دوں، رقم دے دوں، تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے۔ انہوں نے مان گئے ان سے۔ اب یہ ایک نہایت ہی قبول صورت ملیح حسینہ تھی، ٹھیک ہے جی۔ محمدی بیگم کے بارے میں تو کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ وہ بڑی کوئی خوبصورت خاتون تھی۔ شاہ صاحب توجہ ذرا فرمائیے گا، جو ان کو دیکھ لیتا ان پر فریفتہ ہو جاتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے زر آزادی کی ادائی میں مدد لینے آئیں۔ اب یہ فرما رہے تھے کہ جی ایک جو ہے وہ رشتہ دار آئے تو ان کی اس سے نا فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے رشتہ کی بات کر دی۔ کیا صاحب ہمارے نزدیک تو اللہ کا نبی، اللہ تعالیٰ اور اللہ کا نبی جو کرے، جو فرمائے آمنا و صدقنا، ہم تو آپ کے غلط معیاروں کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنی بات نہیں کر رہے۔ فرماتے ہیں میں نے ان کو، اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ گواہی ہے، میں نے ان کو اپنے حجرے کے دروازے پر دیکھ کر کہا یہ تو برا ہوا کہ آئی ہیں، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر ان کی صورت کا وہی اثر ہوگا جو مجھ پر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر وہ فرماتی ہیں بہرحال وہ آپ کے پاس اندر آئیں اور عرض کیا کہ میں جویریہ فلاں فلاں کی جو اپنی قوم کا سردار رئیس تھا بیٹی ہوں، مجھ پر جو وقت آ پڑا ہے وہ آپ پر روشن ہے۔ میں ثابت بن قیس بن الشماس، یا شاید انہوں نے کہا کہ ان کے چچا زاد بھائی کے حصہ میں پڑی ہوں، میں نے ان سے اپنی آزادی کا معاہدہ لکھوا لیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ سے زر آزادی کی ادائی میں مدد لینے حاضر ہوئی ہوں۔
یعنی وہ رقم کے لیے مدد لینے آئی تھی وہاں پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہ ایسی شرط قبول کر لو جو اس سے افضل ہو. انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں تمہاری قیمت ادا کر کے تم کو آزاد کراتا ہوں اور تم سے نکاح کیے لیتا ہوں. شاہ صاحب اپنے جھوٹے جو آپ نے معیار بنائے ہوئے ہیں، اگر ہمت ہے تو یہاں پہ اپلائی کریں اس کو. کیوں مسلمان ہیں؟ سوال یہ ہے کہ پھر آپ لوگ مسلمان کیوں ہیں؟ آپ کریں نا اپلائی. پھر ٹی ایل پی والوں کو بھی لکھ دیجئے گا جو آپ نے اس کا جواب دینا پھر اپلائی کرنا. تو انہوں نے مجھے منظور کیا ہے. آپ نے فرمایا تو اچھا میں نے بھی اس پر، انہوں نے کہا مجھے منظور ہے، یعنی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نکاح کر لیتے ہیں. آپ نے فرمایا تو اچھا میں نے بھی اس پر عمل کیا، یعنی کیا طے ہوا ہے؟ نکاح طے ہوا ہے اس رقم کے بدلے میں. اب منکرین لوگ، اب یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں، وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں شاہ صاحب آپ جیسی. سیولائز دنیا میں کم ہوتا ہے، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا گیا، بلا بلا. ہم کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. کیا حکمت تھی؟ اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. جی آپ جیسے لوگ وہ پھر یہ لے آتے ہیں کہ دیکھا حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ بڑی خوبصورت تھی، یہ وہ نعوذ باللہ لے آتے ہیں اس میں دوسری باتیں. اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. اس لیے شاہ صاحب اگر تو آپ کے، اب یہ بات ہے، یہ میں نے دکھا دیا، باقی بھی دوست دیکھ لیں. اگر بات یہ ہے جو آخر پہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب دو ہی باتیں ہیں، یا تو آپ اپنے معیاروں پر قائم رہیں اور یہ پھر ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں. جس ویڈیو میں یہ واقعہ پڑھیں اور اپنے ان معیاروں کا جو کل آپ نے اپنے سوال میں ذکر کیا تھا اس کا اطلاق جو ہے وہ اس واقعے پہ کریں، ہمیں بھی سمجھ آئے. اتنی بڑی ماشاءاللہ داڑھی والے مولوی ہیں، سانو بھی تو سکھاؤ کہ دین کیا ہے آپ کا. وگرنہ جو آپ نے باتیں کی کل یا اس کے علاوہ کرتے ہیں وہ ہمارے نزدیک ان کی کوڑی کی بھی کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی سچے انبیاء ہیں. ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. آپ کے معیار جھوٹے ہیں. آپ جو باتیں بناتے ہیں، جو بہانے بناتے ہیں وہ جھوٹے ہیں. اگر جھوٹے نہیں ہیں تو میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، اپنا سوال دہرائیں، اپنا معیار دہرائیں، اس واقعے کو پڑھ کے ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں، پھر پتہ لگے گا. جزاک اللہ. ویسے اگر ہمت ہے تو ابھی آ جائیں، ابھی کر لیں، ہم لائیو کر لیتے ہیں. سوال بھی موجود ہے، حوالہ بھی موجود ہے، میدان موجود ہے. شاہ صاحب کو ویسے شوق بھی ہے، پروگرام وغیرہ سنتے رہتے ہیں. میدان ہی تو دکھا کے آپ ان کو پتہ نہیں بلا رہے ہیں کہ ڈرا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بھی. نہیں جی وہ لیکن بہرحال دیکھتے ہیں نا آپ کیا کرتے ہیں. اب مجھے انہوں نے ویسے بڑے ہی پیار سے بلاک کیا ہوا ہے جی. بلاک اس لیے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے مولوی امتیاز کے ساتھ جا کے انہوں نے کوئی پروگرام کیا تھا ہمارے بارے میں. تو میں نے ان کو ان کے پرسنل میں یہ پوچھا کہ شاہ صاحب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں اور ان کو بطور مسلمان کے بیٹھ کے آپ ان کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں، آپ کے اعلیٰ حضرت نے تو اہل حدیث کے بارے میں، وہابیوں کے بارے میں یہ کہا ہوا ہے، تو آپ ان کو مسلمان کے طور پہ لیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو گمراہ تھے جو انہوں نے یہ باتیں کی تھی؟ تو اس کے اوپر وہ پھر بیچارے ناراض ہو گئے، انہوں نے مجھے بلاک ہی کر دیا جی. تو میں آپ کو انشاءاللہ یہ ویڈیو علیحدہ بھی میں اپلوڈ کروں گا، مبارک بھائی آپ کو بھی بھیجوں گا، دوسرے دوستوں کو بھی بھیجوں گا، نمبر میں ان کا دے دوں گا، ان کو پھر آپ لوگ بھیج دیجیے گا. جی انشاءاللہ ضرور.